صاحب سے ملا اور ان کو کنونس کیا کہ اس طرح تو آپ پروٹیکشن بھی نہیں دیتے اور خبر ہم اگر ان کی شائع نہیں کریں گے تو وہ تو سیدھا سے مار دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں لوگوں کے اور کمرشلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے میڈیا میں بھی، اخبارات میں جگہ ہی نہیں ہوتی، ہم خبر دیتے بھی ہیں جگہ نہیں ہوتی، اور پہلے ایک خبر شائع ہوتی تھی تو فوراً ایکشن ہوتا تھا. اب سوائے الیکٹرانک میڈیا کے کبھی کبھار بہت ایشو ہائی لائٹ ہو تو ایکشن ہوتا ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا. اوپر کتنے لوگوں کے ایشو ٹیک اپ کریں، اوپر والے تو ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کہاں تک رسائی ہے، کہاں تک یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس جو ہیں کہاں تک سو موٹو لیں گے، کس کا لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہر طرف ہے. ہمیں اپنے میڈیا کتنا آزاد ہے پاکستان میں؟ میڈیا دیکھیں، اب میں سچی بات کہہ دوں میر صاحب، جی سچی بات کریں نا. ایک پابندی حکمرانوں کی طرف سے ہوتی ہے، ایک کیا آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں؟ یہ ایک پالیسی ہے میڈیا اونرز کی، اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، ہم ملازم ہیں. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ابھی آن ایئر جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ آزادی تو ہے. نہیں، آزادی تو ہے اس میں، آپ بات کو، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو پھر جو ہے آپ کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو جو پرابلمز ہیں وہ پھر پرابلمز کا سامنا آپ کو خود کرنا ہے، پھر وہ اونرز جو ہے وہ آپ کو نہیں اونرز نہیں ساتھ نہیں، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پروٹیکشن تو ہماری ہے کوئی نہیں، نہ ادارے کرتے ہیں نہ حکومتیں کرتی ہیں. تو ہم تو اب تک اگر صحافت زندہ ہے تو آپ جیسے اور سارے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں جو دلیری سے کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے زندہ ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف جان کا خطرہ ہے. اب افضل ندیم ڈوگر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، زد میں ہیں، تو آپ کچھ پتہ نہیں چلتا کون مار جاتا ہے اور کیوں مار جاتا ہے، یہ تو یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا. یہاں پہ اس رپورٹ میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. انٹیریئر سندھ میں بالکل الگ ہے، وہاں پہ وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، یہ سارے جن کے خلاف خبریں چھپتی ہیں وہ مارتے ہیں صحافیوں کو. اور صحافی پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صحافیوں کو کہ اتنی جان پہ کھیل کر وہ لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی اب بلوچستان کے لوگ آئے، ان کا مسئلہ شاید ایک دفعہ ایک عورت سندھ سے آئی تھی، اس کا مسئلہ حل ہوا، اور یہاں پہ جتنے پریس کلب کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں 90% لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں. چلیں یہ بات اس پہ کرتے ہیں. شمشان بخاری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. 2010 اور 2011 یہ 2 سال جو ہیں اس میں تقریباً 25 صحافی پاکستان میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. کسی کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں ملا. حکومت بے بس ہے یا ہم یہ پروفیشن چھوڑ دیں؟ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کے دن پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، اور خصوصاً میں آپ کے لیے خصوصاً کہنا چاہوں گا، اور پرویز شوکت صاحب کے ساتھ، اور عمر کے لیے بھی. یہ جو پینل یہاں بیٹھا ہے اور آپ بیٹھے ہیں، آپ میرے دوست بھی ہیں، مگر میں آپ لوگوں کے دل سے قدر عزت کرتا ہوں. تھوڑا سا آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں یہ یوم صحافت بی بی شہید نے منانا شروع کیا تھا. 3 مئی 1994 کو 1994 3 مئی پہلی دفعہ منایا گیا اور بی بی نے منایا، اور پیپلز پارٹی تب سے مناتی آ رہی. آج جس طرح ہم نے پروگرام شروع کیا، بڑی ایک سیر حاصل بحث جو ہے اس کی طرف ہم چلے. اب 2 چیزیں ہیں، ہم ایجنسیوں کے کردار کی طرف بھی چلے گئے، بلوچستان کی طرف بھی چلے گئے، صحافیوں کے لیے بھی چلے گئے. سبجیکٹ اتنے بڑے ہیں کہ دونوں، ہر ایک پہ 4 پروگرام چاہیے، ایک پہ تو نہیں ہو سکے. تو ایک تو ہمیں فوکس کرنی پڑے گی ڈسکشن اس سیگمنٹ کے بعد. ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ میں آ رہا ہوں، حکومت ہمیں سیکیورٹی دینے میں ناکام. دیکھیں، حکومت کا جس حد تک بس چلتا ہے اور جس حد تک کوشش کرتے ہیں، کم از کم پیپلز پارٹی کی حکومت، حالانکہ بعض میڈیا ہاؤسز پہ، بعض اینکرز پہ اعتراض بھی ہے کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ ایک ایجنڈے کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے باوجود وی ویلکم دا کریٹیسزم، اور ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اور آپ کو جہاں تک ہے وہ کرنی ہے. اور آپ بھی اپنے دل سے کہیں، حکومت آپ کو گزند پہنچانے کے در پہ قطن نہیں. کوئی بھی آپ سے کہہ دے میں ذمہ داری لینے پہ تیار ہوں. اب بات یہ کہ آپ بھی گرم و سرد چشیدہ ہیں،
جو بات آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں, پرویز صاحب بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم کی آپ کرموں سے شفیدہ ہیں خود, ہم سب کو پتا ہے کیا. اچھا چلیں افضل ندیم ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہیں, لیاری میں اس وقت کھڑے ہیں. السلام علیکم افضل ندیم ڈوگر صاحب. جی وعلیکم السلام. افضل ندیم ڈوگر صاحب, یہ آپ بتائیں کہ آپ لیاری میں ہیں, 5-6 دن سے لیاری میں آپریشن چل رہا ہے, تو یہ میڈیا جو ہے اس کے رپورٹرز جو ہیں, کیمرہ مین اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے لیاری کی صورتحال جو ہے وہ قوم تک لا رہے ہیں. کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے لیاری میں میڈیا کو؟ حامد صاحب, مشکلات تو ظاہر ہے دو طرف سے ہیں. یہاں لڑائی دو گروپوں میں ہو رہی ہے, ایک تو پولیس ہے ایک طرف سے, تو دوسری طرف سے جو ہیں وہ گینگ وار ہیں جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں, ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں جو سچویشن ہے, میڈیا فوکس جو ہے زیادہ تر میڈیا اس وقت ہے پولیس کی سائیڈ پہ. یعنی جہاں پر پولیس مورچہ بند ہے, چیل چوک جو کہ لیاری کے 26-27 داخلی راستوں میں سے ایک راستہ ہے, وہاں پر پولیس کی کیمپ کی لگایا ہوا ہے. بالکل اس کے تھوڑے فاصلے پہ ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں میڈیا کی, اور اندر جہاں پر خود ایس ایس پی سی آئی ڈی جو کہ کمانڈ کر رہے ہیں اس آپریشن کی, ان کے آس پاس چاروں طرف میڈیا کے کیمرہ مین, رپورٹر, ڈرائیور اور دیگر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. 3-4 مرتبہ اٹیک بھی ہو چکا ہے. ابھی جب میری آپ سے بات آپ ڈسکس کر رہے تھے اس وقت میں ہولڈ پہ تھا, تو اس وقت بھی یہاں پیچھے شیل گرا ہے, آ کر گولا گرا ہے, جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک نجی ٹی وی کا کیمرہ مین زخمی ہوئے ہیں, اور ان کو سول اسپتال لے کر گئے ہیں. یہاں میں ہولڈ پہ ہوں ابھی, تو ان کی سچویشن مجھے نہیں پتا کہ ان کی کس کیفیت میں ہے.